السلام علیکم۔ میں نے آنے والے تمام معزز ممبران کو اپنے چینل اسلام ٹیوب روحانی سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھ سے کومنٹس میں کسی نے پوچھا کہ ہپنوٹزم کی بنیاد کیا ہے، اور ایک کومنٹ میں کسی نے پوچھا کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے، میسمرزم کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے شک مراقبہ ہی بنیاد ہے ہپنوٹزم کی بھی اور میسمرزم کی بھی اور ٹیلی پیتھی کی بھی۔ یہ چیز جو انسان کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے قوت ارادی سے، یعنی کہ اپنی سوچ سے۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مشق کریں پلک جھپکنے کی، کہ آپ کی پلک نہ جھپکے۔ آپ جب یہ مشق کرنا شروع کریں گے تو جیسے آپ کی پلک نہیں جھپکتی، آپ نے 30 سیکنڈ تک پلک نہیں جھپکی، پھر یہ مشق آپ کی 2 منٹ تک چلی گئی، آپ کی پلک نہیں جھپکی، پھر آپ 3 منٹ تک چلے گئے، پھر آپ کی پلک نہیں جھپکی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آپ اس ترتیب سے اگر 30 منٹ تک چلے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کی یہ پریکٹس اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کی پلک 30 منٹ تک نہیں جھپکی، تو آپ کو شیاطین، جنات سب نظر آنے لگیں گے۔ یہ وہ روحانی قوتیں ہیں، یہ وہ دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے، یعنی عام انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف یہ مشق کرنا ہے۔ جب آپ 10 منٹ تک چلے جاتے ہیں تو آپ کو محسوسات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے، کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس سے کوئی گزرا ہے، یا آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہیں۔ ایک آواز تو وہ ہے جو انسان بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ یہ نہیں، جب انسان مشق کرتا ہے تو انسان کو وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو باہر سے آنے لگتی ہیں، یعنی انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی جو پاورز ہوتی ہیں، وہ ہمارے دماغ اور باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو کیپچر کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جذب کر کے ہمارے دماغ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری پلک نہیں جھپکتی تو اس سے ہمارا دماغ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اب ہمارا دماغ اگر 1% کام کر رہا ہے تو ہم یہ مشق کریں، یعنی پلک نہ جھپکیں، تو ہمارا دماغ 2% پر چلا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے دماغ کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس ترتیب سے ہمارے اوپر اثرات کھلنے لگتے ہیں۔ ابھی میں صرف مشق کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے پڑھنا نہیں ہے کچھ بھی، آپ نے کوئی صورت نہیں پڑھنی، کوئی عمل نہیں پڑھنا، صرف مشق کرنا۔ اس جوڑ کی اہمیت آپ کو پتہ تب چلے گی جب آپ کو یہ مشق کرتے ہوئے 1 سال گزر جائے گا۔ اس سے آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں جو یوگی ہوتے ہیں، یعنی جو یوگا کرتے ہیں، کیا وہ کوئی پڑھائیاں کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں؟ ہندو جو ہوتے ہیں وہ جب دھیان کرتے ہیں تو کیا وہ پڑھائیاں کرتے ہیں؟ جب وہ تپسیا کرتے ہیں تو کیا کوئی پڑھائیاں کرتے ہیں؟ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں، نہیں، بالکل نہیں۔ ہندو مذاہب کے اندر دھیان کے اوپر جتنا فوکس کیا گیا ہے، دھیان کے بارے میں جتنا گیان دیا گیا ہے، کسی اور چیز پہ نہیں دیا گیا۔ یعنی کہ ہندو کے اندر یہاں تک ہے، اس حد تک ہے کہ یوگی جو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی چلا نہیں کرنا ہوتا، وہ صرف اور صرف دھیان دیتے ہیں۔ وہ دھیان کس چیز پہ دیتے ہیں؟ وہ دھیان دیتے ہیں اپنے اندر، کیونکہ ہمارے اپنے اندر 18,000 عالمین ہیں۔ یعنی ہم ابھی ایک دنیا میں موجود ہیں تو ابھی ہمارے اپنے اندر 18,000 دنیایں اور موجود ہیں۔ انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، مراقبے کے اندر انسان ان 18,000 عالموں کا مشاہدہ کرتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ جو ہندو ہوتے ہیں، جو یوگی ہوتے ہیں، اپنی نشست لگاتے ہیں، پیڈامیسم کہتے ہیں بیٹھنے کے طریقے
घोड़े को जो आप अपनी दोनों टांगें अपनी रानों पर रख लेते हैं और अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और गर्दन भी बिल्कुल सीधी हो, ना झुकी हो और ना ज्यादा उठी हो। मैं अभी हिंदू का तरीकाकार बता रहा हूँ, अभी मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, अभी मैं मुसलमानों की रियाजत की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों के अमलियात की बात नहीं कर रहा, किसी चिल्ले की बात नहीं कर रहा। अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इस मशक के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो हिंदू होते हैं, जो योगी होते हैं, वो सिर्फ ये एक्सरसाइज करते हैं और अपना मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा किस चीज का करते हैं? वो तमाम ख्यालात को, तमाम वसवसों को, तमाम दुनियावी आवाजों को अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आप ये देखें, जब वो बैठते हैं, जब वो इस चीज का मुशाहिदा करते हैं तो इनको अपने अंदर की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हिंदू में एक बहुत मशहूर कौल है कि आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, मुंह बंद, नाम नरंजन ले। नरंजन का मतलब होता है पैदा करने वाला, जैसे अल्लाह ही है सिर्फ पैदा करने वाला। तो हिंदू भगवान को मानते हैं, इसलिए वो नरंजन अपने भगवानों को कहते हैं कि नाम नरंजन ले, यानी कि ये सब कुछ करने के बाद रब का नाम ले जिसने पैदा किया। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट बंद, यानी कि अंदर की आवाजें आपको इस वक्त सुनाई देंगी जब आप बाहर की आवाजों को बंद करेंगे, यानी बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अपने अंदर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।